مسئلے کو سمجھتے ہیں. مسئلہ کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام، جب ہم مسجد میں آئیں اور جماعت کھڑی ہو جائے یا جماعت کا وقت ہو جائے، اس وقت سنتیں پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ اہم مسئلہ ہے. اس کو جاننا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں دو مختصر طور پر باتیں عرض کروں گا. ایک فجر کی نماز ہے اور باقی دوسری نمازیں ہیں. نماز ظہر، عصر، عشاء، ان نمازوں میں جب کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز کا جماعت کا وقت قریب ہو، اتنا قریب ہو کہ ہم سنت نہیں پڑھتے یا پڑھیں گے تو جماعت ہماری 1-2 رکعتیں یا تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے گی، تو اب مسجد میں آنے کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. مان لیجئے کہ اگر کوئی رکعت باندھ لے نماز ظہر، عصر، عشاء وغیرہ میں آ کر اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے الگ مسائل ہیں اور ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی تفصیلات ہیں. میں کسی اور موقع پہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا. آج صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت کا وقت ہو گیا یا جماعت کھڑی ہو گئی تو سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. تو یہاں 2 باتیں سماعت کیجیے. پہلی بات یہ کہ نماز ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازوں میں جب جماعت کا وقت ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم مسجد میں آئیں تو سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے. جماعت میں کھڑے ہو جائیں، شامل ہو جائیں یا پھر نماز کا انتظار کریں. ایک بات ہوگی. دوسرا، فجر کے وقت میں اگر ہم مسجد میں آئے اور جماعت کا وقت قریب ہے یا جماعت کھڑی بھی ہو گئی تو بھی فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے. یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کب تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا. ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں، باضابطہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جو عمل کرتے تھے وہی بتاؤں گا. تو حاضرین کرام، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی یا جماعت کا وقت قریب ہے، ہم مسجد میں آئے، رکعت باندھیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں. اور یہ آغاز شروع کب تک کر سکتے ہیں؟ ہم کو اس بات کا یقین ہو یا یہ امکان ہو کہ ہم سنتیں پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، تب تک ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی رکعت میں امام صاحب ہیں یا دوسری رکعت کے قیام میں ہیں، قرات کر رہے ہیں، تو بھی ہم رکعت باندھ کر 2 رکعت سنت پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو سکتے. آخری قاعدے میں پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم شامل ہو رہے ہیں، اتنا وقت ہے تو سنت پڑھ لیں. اگر ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم سنتیں پڑھ لیں گے اور امام صاحب سلام پھیر سکتے ہیں تو پھر اب سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں شامل ہو جائیں. جیسے دوسری رکعت کے رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے یا سجدے میں ہیں یا قاعدے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں ہم 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا پہلی رکعت کے رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا دوسری رکعت کے قیام میں قرات بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ابھی کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ کو میں حدیث شریف سناؤں گا. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، شافعی بزرگ ہیں. اپنی کتاب السنن الکبریٰ، حدیث پاک کی ان کی کتاب ہے، اس میں نقل فرماتے ہیں حضرت عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب جماعت قائم ہو جائے، نماز قائم کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، الا رکعتي الفجر، مگر فجر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. یہ سرکار کا ارشاد ہے، یعنی جب جماعت قائم ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے ظہر، عصر، عشاء کی نماز میں، الا رکعتي الفجر، مگر فجر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. یہ خود پیارے آقا فرما رہے ہیں اور یہ حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مذہب ہے کہ فجر کی جماعت اگر قائم ہو جائے، ہم کو نماز آخری دم تک بھی مل سکتی ہے، قاعدہ بھی آخری مل سکتا ہے، امام صاحب کے ساتھ ایک سلام، پہلا سلام بھی مل سکتا ہے. اگر امکان ہے تو ہم پہلے سنتیں پڑھ لیں، بعد میں جماعت میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 679 اور حدیث نمبر 4226 میں ذکر کیا گیا. پورے حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اس حدیث میں 2 راوی ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر محدثین نے فرمایا وہ معتبر ہیں، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ سننے کے بعد کوئی سمجھ لے ضعیف حدیث ہوگی، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اب ابن معین بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں حجاج کے بارے میں انہوں نے فرمایا یہ سچے۔ ابن معین نے فرمایا، محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سند میں جو حجاج ہیں وہ صدوق ہیں، سچے ہیں۔ اور حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ثقہ راویوں میں سے ہیں، مطلب سچے معتبر راویوں میں سے ہیں۔ اور ایک دوسرے راوی ہیں عباد بن کثیر، جو اس حدیث کے سند میں جن کا نام آتا ہے، ان کے بارے میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عباد بن کثیر صالحین میں سے، صالحین محدثین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔ یہ جو اقوال ان بزرگوں کے لکھے گئے ہیں، اس حدیث کے راویوں پر ثقہ ہونے کا اعلان اور صدوق ہونے کا اعلان جو کیا گیا ہے، یہ حوالہ ملتا ہے ہم کو عمدۃ القاری میں، شرح بخاری کی بڑی معتبر شرح ہے، عمدۃ القاری میں لکھا گیا ہے۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو اگر جماعت مل سکتی ہے تو۔ اب اس کے بعد کون کون صحابہ اکرام اس پہ عمل کرتے تھے؟ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو درداء صحابی ہے، کانا یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاۃ الفجر، آپ جب مسجد میں ایسے وقت آتے کہ لوگ فجر کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، فیصلی رکعتین فی ناحیۃ المسجد، تو مسجد کے کسی کنارے میں کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت سنت ادا کرتے، ثم يدخل مع القوم فی الصلاۃ، پھر نماز میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کرتے تھے، اس لیے حنفی علماء بھی اسی عمل کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ جو روایت صحابی کی بیان کی گئی ہے، شرح معانی الاثار باب الرجل يدخل المسجد، اور حدیث نمبر 2205۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، عن زید بن اسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ جاء والامام یصلی الصبح، کہ آپ مسجد میں آئے اور امام نماز پڑھ رہے تھے، ولم یکن صلی رکعتین قبل صلاۃ الصبح، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں نہیں پڑھے تھے، تو کیا کیا مسجد میں آ کر، فصلی فی حجرۃ حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ نے نماز پڑھی۔ وہ حجرہ آپ کی بہن کا حجرہ ہے جو سرکار کی زوجہ مبارکہ ہے، تو ان کے حجرے میں آپ نے وہ 2 رکعتیں ادا کی، کیوں؟ ثم انہ صلی مع الامام، پھر انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، اور حضرت حجرۃ حفصہ من المسجد، اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد میں شامل ہو گیا تھا، پہلے علیحدہ تھا مگر بعد میں اس کو مسجد میں شامل کر دیا گیا تھا، تو اس حجرے میں نماز پڑھ کے سنتیں ادا کر کے آپ امام کے ساتھ ملے۔ یہ بھی روایت ہے، 2 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک بھی شرح معانی الاثار ہے، حدیث نمبر 2204۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع ان سے فرماتے ہیں کہ ایقظت ابن عمر لصلاۃ الفجر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فجر کی نماز کے لیے جگایا مطلب وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، نماز تہجد پڑھ کے صحابہ کرام کچھ دیر لیٹ جاتے تھے، اس کو جگانا کہہ رہے ہیں۔ فجر کے وقت میں سو رہے تھے یہ مراد نہیں ہے، ہم رات میں جاگ کے دن میں غٹ سوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، وہ رات میں عبادت کر کے فجر کے وقت سنت ادا کرنے سے کچھ پہلے لیٹ گئے تھے، تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے لیے جگایا، وقد اقیمت الصلاۃ، جبکہ نماز اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی تھی، فقام فصلی رکعتین، تو آپ اٹھے اور پہلے 2 رکعت سنت ادا کیے، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ بھی شرح معانی الاثار میں ہے، 2203۔ حاضرین کرام، تو یہ چند روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں، احناف یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اگر جماعت ملنے کا یقین ہو تو پہلے سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حاضرین کرام، اب جو لوگ فجر کی جماعت نہیں پڑھے تھے، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، سنتیں نہیں پڑھے، اب تک تو بات ان کی ہو رہی تھی کہ جو آئے دیر سے سنتیں ادا کر لیے جماعت میں شامل ہو گئے، اگر کوئی جماعت میں شامل ہو گیا اس لیے کہ سنت پڑھنے کا وقت نہیں تھا، پھر وہ بعد میں 2 رکعت سنتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھے یا نہ پڑھے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ
کوئی تاخیر سے فجر کی نماز میں آئے اور جماعت میں شامل ہو جائے، سنتیں نہیں پڑھے، تو فجر کی نماز فرض ادا ہونے کے بعد میں وہ سنتیں نہ پڑھے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر 2 رکعت چھوٹ گئی میری، تو تاخیر کی وجہ سے چھوٹ گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں اس کا وقت نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی حدیث شریف ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث شریف 3 کتابوں میں، ایک تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 584 اور مصنف عبد الرزاق اس کی حدیث نمبر 3913، اور اسی طرح کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صفحہ نمبر 98۔ یہ 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، یعنی سنت اور نفل، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، ولا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے۔ تو اس حدیث پاک سے، بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اگرچہ کہ ابھی سورج نہ نکلا ہو، اس سے پہلے فجر کی سنت بھی کیوں نہ ہو، وہ نماز نہیں پڑھنا ہے، باضابطہ حدیث پاک ہے۔ تو جن کی سنت پہلے فجر کی چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں نہیں پڑھیں گے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز ہی چھوٹ جائے، فجر ہی نہیں ملی، سورج نکل گیا، تو سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے، وقت زوال سے پہلے تک وہ نماز فجر قضا کرے تو سنت بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، یہ دونوں رکعتیں پڑھے گا، فرض سنت بھی ادا کرے گا، پھر فرض بھی ادا کرے گا، مگر کب تک؟ زوال سے پہلے تک۔ زوال کا مطلب سورج کا ڈھلنا۔ اب ان دنوں میں زوال کا وقت 12:32 میں ختم ہو رہا ہے، تو شروع کب ہوتا ہے؟ تقریباً 12:10 پر شروع ہوتا ہے، تو 12:10 سے پہلے تک آج کل کے دنوں میں، آج کل کے موسم میں عرض کر رہا ہوں، فجر کی نماز اگر نہیں پڑھے تھے تو سنت اور فرض دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر 12:10 سے لے کر 12:32 تک نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض پڑھیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ یہ 3 اہم مسائل ہیں جو فجر کی سنتوں کے متعلق ہے، جو ہم نے آپ کے گوشے گدار کی ہے، اور فجر کے علاوہ باقی نمازوں کے احکامات الگ ہیں۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ جو بھی بیان کیا گیا ہے، یہ احادیث پاک کی روشنی میں جو بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد اور کتاب الآثار امام محمد، کنز العمال وغیرہ، یہ ساری احادیث پاک سے ہم نے آپ کے گوشے گدار کیا ہے۔